السلام علیکم ویوز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیت میں بات چلی تھی متوکلین کی، اس میں یہ کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پہلے مشاورت کرو، کوئی بھی ریاست سے متعلق کوئی امور ہوں، معاملات ہوں۔ اب ریاست میں تو بہت سارے شعبے ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، اس لیے میں یہاں پر ریاست کا کہہ رہا ہوں، ورنہ تو اس میں گھر بھی آ جاتا ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ جب بھی کسی معاملے میں جب تم مشورہ کرو اور کسی ایک فیصلے پر پہنچ جاؤ، یعنی مشورہ لازمی قرار دے رہا ہے، اور پھر ایک فیصلے پر پہنچ جاؤ میوچل کنسنسس کے ساتھ، تو پھر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ پورے عزم کے ساتھ۔ یہ ہوتا ہے توکل۔ اور ایسا اس طرح جو ڈٹ جانے والے ہیں اپنے فیصلوں کے اوپر، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ وہ متوکلین ہوتے ہیں، توکل کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے اوپر، کہ ہم نے ہر چیز کے اچھے برے پہلو کے اوپر غور کر لیا ہے اور سب کچھ یہ چیزیں جان کر، سوچ کر، سمجھ کر یہ فیصلہ ہماری نظر میں بہتر ہے۔ تو چونکہ اس کے اندر بہتری کے پہلو زیادہ ہیں، اگر کوئی خراب کرنے والی چیزیں ہیں وہ بہت کم ہیں، نقصان بہت کم ہے، فوائد بہت زیادہ ہیں۔ اب اس کے اوپر توکل کرنا کہ اس سے کامیابی ہوگی، تو قرآن کریم نے وہاں پر یہ بات کی پچھلی آیت کے اندر، اور ایسے لوگوں کو کہا گیا کہ اللہ جو ہے وہ متوکلین سے محبت کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے۔ تو اب یہ جو اگلی آیت ہے، اب یہ شروع ہو رہی ہے، اسی سلسلے میں آگے بیان ہو رہا ہے۔ کہہ یہ رہا ہے کہ ان ینصرکم اللہ، اور اگر اللہ تمہاری نصرت کرے۔ نصرت مدد ہوتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی مدد، یعنی اس کے قانون کی طرف سے کوئی مدد کا ملنا۔ مدد اس کے قانون کی روح سے ہوگی، کوئی غیبی چیز نہیں ہے، کوئی غیبی طور پر مدد ہو جائے، یہ نہیں ہے۔ اس کے قانون کی روح سے ہی مدد ہوگی، آپ اسی کے قانون کی روح سے جنگی تیاری کریں گے۔ تو اگر قانون کی روح سے آپ نے اپنی تیاری نہیں کی تو اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی۔ یہ قرآن کے اپنے الفاظ ہیں، اپنی ٹرمنالوجی ہے، یہ جو قرآن کے جتنے بھی الفاظ ہیں، ان کو وہ جو نزول قرآن کی عربی ہے، اس دور کے جو کانسیپٹ ہے، اس کی روح سے سمجھنا پڑے گا۔ اور وہ یہ نہیں کہ کوئی نایاب ہیں، وہ اویلیبل ہیں، سمجھ آتے ہیں۔ پھر قرآن کریم کا سیاق و سباق، اس کا کانٹیکسٹ اپنی باتوں کو خود سمجھاتا چلا جاتا ہے۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ اگر اللہ تمہاری نصرت کرے، یعنی تمہاری مدد کرے، تمہیں غلبہ دے، اور وہ میں نے بتایا کیسے ملے گی؟ اللہ کے قانون کی اطاعت سے۔ جنگ بھی آپ کرتے ہیں تو اللہ کے قانون کی روح سے کرتے ہیں، اس کے قانون کی روح سے تیاری کرتے ہیں آپ۔ تو اگر اللہ تمہاری نصرت کرے، اس سے مراد ہے کہ اگر اللہ کے قانون کی تائید تمہیں حاصل ہو، یہ اس کے معنی۔ وہ تائید تو پھر اللہ کے قانون کی اطاعت سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس طرح سے آپ کانسیپٹ کو کلیئر کریں قرآن کریم کے، تو پھر قرآن سمجھ آئے گا۔ جب اللہ کے قانون کی تائید حاصل ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فلا غالب لکم، تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں۔ اب یہ دیکھیں، انسان کوئی قانون بناتے ہیں، حالانکہ قانون نہیں بنا سکتے،
وہ تو قرآن کی اصطلاح میں کوئی بائی لاز ہوں گے. اگر وہ قانون بنا لیں گے، یہ نہیں کہ بنا نہیں سکتے، بنائیں گے، لیکن وہ تباہ کن ہوں گے. جب بھی انسان اپنے لیے اپنے کوئی قانون بنائے گا تو وہ انسانیت کے لیے تباہ کن ہوں گے. وہ انفرادی مفاد کے لیے قوانین بناتے ہیں، وہ یونیورسل مفاد کے لیے نہیں بنا سکتے. یونیورسل مفاد کے لیے قوانین تو صرف اللہ بنا سکتا ہے، اور اس نے بنا کر اپنی کتاب میں دے دیے ہوئے ہیں. تو ان کے خلاف جب بھی انسان اپنے انفرادی مفاد کے لیے، کوئی قوم اپنے انفرادی مفاد کے لیے قانون بناتی ہے، وہ تو پھر جو تباہی پھیلائے گا وہ تباہی تو پوری دنیا کے سامنے ہے. تو کیا یہ رہا ہے کہ جب تم اللہ کے قوانین کی اطاعت کرو گے اور اس سے تمہیں اللہ کی نصرت ملے گی، اس کی تائید ملے گی، تو پھر تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے. اور آگے وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ اللہ کا قانون تمہاری سرکشی کی وجہ سے تمہیں چھوڑ دے. یہ ہے لفظی معنی تو یہی ہے کہ اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، کیا؟ اللہ کا قانون. اور کس وجہ سے چھوڑ دے؟ تمہاری اپنی سرکشی کی وجہ سے. پھر تمہیں اللہ کی قانون کی تائید تو نہیں مل سکتی. اگر تم اللہ کے قوانین سے کفر برتو گے، اس کے خلاف چلو گے، اس کی وائلیشن کرو گے، اس کا انکار کرو گے، اس سے سرکشی برتو گے، تو ظاہر ہے وہ قانون پھر تمہیں چھوڑ دے گا. پھر اس قانون کی روح سے جو تمہیں پروٹیکشن ملنی چاہیے، جو حفاظت ملنی چاہیے، وہ نہیں ملے گی. اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کا قانون تمہاری سرکشی کی وجہ سے تمہیں چھوڑ دے تو فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، یہ ہوگا اس کے بعد. کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد پھر کون ہے وہ جو تمہاری مدد کرے گا. یہ اگر اللہ کا قانون تمہاری سرکشی کی وجہ سے تمہیں چھوڑ دے، تمہیں اس کی تائید نہ رہے، اس کی پروٹیکشن اس کی طرف سے تمہیں ملنا بند ہو جائے، تو سوال کر رہا ہے کہ کون ہے؟ فمن، پس کون ہے وہ؟ اس کے بعد کہ وہ تمہاری مدد کرے. کہتا ہے کوئی نہیں ہے. کوئی دیکھو تو سی کوئی ہے. اس لیے جب اللہ کے قانون کے سوا تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں، تمہیں کوئی پروٹیکشن دینے والا نہیں، کوئی تمہیں غلبہ دلانے والا نہیں، تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب دے رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنین کو چاہیے پس اللہ ہی پر بھروسہ کریں. یہ اللہ پر بھروسہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے قوانین پر بھروسہ کریں. اللہ ہمارے سامنے نہیں ہے، نہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے. اللہ نے ہمارا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اس کی کتاب کے ذریعے سے ہے. یہ بڑا اہم کانسیپٹ ہے. جب تک یہ سمجھ نہیں آئے گا اس وقت تک آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا. آپ قرآن کریم آپ کے کچھ پلے نہیں پڑے گا. آپ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکتے اس کی تعلیم کو اگر یہ جو اللہ کا کانسیپٹ ہے یہ سمجھنا ہے. تو اللہ کے ساتھ انسانوں کا جو تعلق ہے وہ ریچول سے قائم نہیں ہوتا. ریچولز تو ہزاروں سال سے لوگ کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کے لیے، لیکن دنیا کے اندر وہی قومیں سب سے زیادہ ذلیل اور خوار ہو رہی ہیں جو ریچولز کے تھرو اللہ سے تعلق بنانے کے فریب میں مبتلا ہے.
یہ چیزیں بڑی قابل غور ہیں، بڑی اہم ہیں۔ یہ کسی سے پوچھ لیں آپ کہ ریچولز کیوں کر رہے ہو؟ جی میں اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں، اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ سے ہم کلام تو انبیاء نہیں ہو سکے، آپ نے کیا ہونا ہے؟ اور پھر اللہ سے ہم کلام ہو کے آپ کو کیا یقین کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہوئے ہیں؟ پھر اگر فرض کریں آپ اللہ سے باتیں ہی کر رہی ہیں، اپنے ریچولز کے تھرو ہی کر رہی ہیں، تو آپ کو کیا پتا کہ اللہ جواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، نہ اللہ کی آپ آواز سن رہے ہیں۔ تو یہ ایک فریب ہوتا ہے جو مذہب دیتا ہے، وہ کوئی بھی مذہب ہو دنیا کا، کسی ایک کی میں بات نہیں کر رہا، تمام مذاہب کی یہ صورتحال ہے۔ انہوں نے لوگوں کو شارٹ کٹ دیا کہ یوں ایسے ریچولز کر لیں، اللہ خوش ہو جائے گا۔ اور اگر آپ ان کے مذہب، جتنے بھی مذاہب ہیں، کوئی بھی مذہب ایک لے لیں، وہ اجمی اسلامی کیوں نہ ہو، کیونکہ قرآن کے بالکل خلاف، دین کے بالکل خلاف ایک اجمی اسلام کریٹ کیا گیا پرشیا کے اندر، اسی کو لے کے چل رہے ہیں اور اسی کے اوپر چل رہے ہیں، اسی کی روح سے قرآن کی آیات کو منسوخ بھی کیا ہوا ہے، تو پھر تباہی کیوں نہیں آئے گی؟ اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صرف اللہ کے اوپر توکل کرنا ہے، یعنی اللہ کے قوانین کے اوپر توکل کرنا ہے، اور وہ قوانین صرف کتاب اللہ کے اندر ہے، دنیا کی کسی بھی بڑی سے بڑی مقدس کتاب کے اندر نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ قرآن و سنہ، قرآن و حدیث، اس سے بڑے شرک کی بات اور کیا ہوگی کہ آپ قرآن کے مقابلے میں انسانوں کی لکھی ہوئی، انسانوں کی بیان کی ہوئی روایات پر مبنی کتب کو آپ وحی کا درجہ دے رہے ہیں اور اس کو کتاب اللہ کے مقابلے میں لا رہے ہیں۔ نہ صرف کتاب اللہ کے مقابلے میں لا رہے ہیں، بلکہ کتاب اللہ کو ثواب کی کتاب بنا کر قانون کی کتاب ان روایات کو بنایا ہوا ہے، اور ان کی روح سے اپنے اسٹیٹ کے قوانین بنائے ہوئے ہیں، ریلیجس لا بنائے ہوئے ہیں، تو پھر تباہی کیوں نہیں آئے گی؟ تو پھر اس صورت میں اللہ کی نصرت نہیں ملے گی، اس صورت میں غلبہ نہیں ملے گا، اس صورت میں اقتدار، قوت اس قوم کو نہیں ملے گی جو قوم اس طرح کی فریب کاریوں میں مبتلا ہو۔ تو یہ بڑی اہم آیت ہے، ترجمہ پڑھ کے یا ثواب کی روح سے پڑھ کے گزر جانا یہ اور چیز ہے۔ قرآن کریم کی ڈکشن، اس کے الفاظ کے اوپر غور و فکر کر کے اس ایک ایک لفظ کے اوپر کھڑے ہونا اور سوچنا اور اپنا محاسبہ کرنا، یہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے۔ جب تک آپ قرآن کے ایک ایک لفظ کے اوپر غور و فکر نہیں کریں گے اور ان کی روح سے اپنا محاسبہ نہیں کریں گے، آپ کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی، کوئی انقلابی سوچ پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن کے الفاظ کو سامنے رکھا جائے اور ان کے اوپر غور و فکر کیا جائے۔ تفاسیر اور تراجم آپ کو قرآن کی طرف آنے ہی نہیں دیں گی، وہ تو وضع اس لیے کی گئی ہیں تاکہ آپ کو قرآن کے پیغام سے ہٹایا جائے، اور انہوں نے یہی کیا ہے۔ تو یہ سمجھیں ان آیات کے اندر کیا چیز کہی گئی ہے، کس طرح سے اللہ کی قانون کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، ان قوانین کو سمجھنا اور ان کے اوپر ان کی روح سے تائید حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور توکل کرنا یہ مومنین کا کام ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، جو مؤمنون ہیں ان کو چاہیے کہ پس وہ اللہ کے قوانین پر بھروسہ کریں جو کتاب اللہ کے اندر ہے، اس سے باہر جو بھی ریلیجس قوانین ہیں، مذہبی قوانین، وہ تمہاری تباہی اور بربادی کے لیے ہیں، ان سے اوائڈ کریں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں
غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔